اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے سورۃ القریش کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے معلوماتی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، تمہیں سورۃ القریش کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو زندگی میں تمہیں کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ساری کائنات کے خزانے جو زمین کے نیچے دفن ہیں اور وہ اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر سورۃ القریش کو اپنی زندگی کا ایسا ساتھی بنائیں جو کبھی جدا نہ ہو۔ سفر ہو، زندگی ہو، موت کا آخری وقت ہو، کھانا ہو، پینا ہو، اولاد ہو، گھر ہو، جھونپڑی ہو، محل ہو، خاص وقت کا خاص عمل اور آپ کی نسلیں کامیاب۔ اگر کوئی شخص سورۃ القریش کو اس وقت پڑھے جس وقت میاں بیوی کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے جب انسان اپنے لباس سے جدا نہ ہوا ہو، اور صرف 3 یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لے، اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد کبھی ننگی نہیں ہوگی۔ اللہ ان کو اچھا لباس دے گا، کبھی بھوک نہیں ہوگی، یعنی ان کو اللہ پاک بہترین کھانے دے گا۔ آپ کی اولاد کبھی خوف زدہ نہ ہوگی، نہ غم سے، نہ دشمن سے، نہ کسی درندے سے، نہ کسی جادو اور نہ ہی کسی مشکل وقت سے، اور نہ ان کو بھوک کا خوف ہوگا اور نہ غم کا، نہ چھننے کا نہ لٹنے کا خوف ہوگا، نہ مشکلات اور پریشانیوں کا خوف ہوگا۔ ان کی زندگی آسودہ گزرے گی، رزق میں برکت اور زیادہ ہوگی۔ میرے رزق میں برکت، میرے مسائل حل، مجھے زندگی میں ترقیاں ملیں، حالات سنوریں، زندگی سنوری۔ میں نے غربت تنگ دستی سے اپنے آپ کو نکلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نہیں نکل سکتا تھا، بہت کوشش کی لیکن نہیں نکل سکا، اور اب ایسا نکلا کہ آج لوگ مجھے مالدار کہتے ہیں، کوئی مجھے تنگ دست نہیں کہتا، کوئی فقیر نہیں کہتا، اور میں اپنی زندگی میں اس تنگ دستی اور فقیری سے نکلا ہوں، اور ایسا نکلا ہوں کہ میں آگے سے آگے بڑھا۔ حالات نے مجھے بہتر سے بہتر بنا دیا کہ سورۃ القریش کو جب 14ویں رات کا چاند ہو اور موسم گرما ہو اور صحن میں سو رہے ہوں تو چاند کو دیکھتے ہوئے یہ سورت پڑھتے رہیں اور اپنی 4 مرادوں کو دل میں لے کر یہ سورت پڑھتے رہیں۔ 1، فاقہ، تنگ دستی، غربت، معاشی مسائل، کاروبار مسائل، روزگار کے مسائل، تنگ دستی کے مسائل۔ مراد نمبر 2، خوف، کسی انسان سے، کسی جانور سے اور کسی جن یا لٹنے کا خوف ہو، گمراہ ہونے کا خوف، فتنوں کا خوف، مشکلات کا خوف، پریشانیوں کا خوف، زندگی کی ناکامیوں کا خوف۔ تیسری مراد، آپ کو کہیں سے امن چاہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ہر حال میں تنگ دست اور بے حال محسوس کرتے ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ زندگی کے اس گوشے میں پہنچے جہاں کوئی آپ کا ساتھی اور مددگار نہیں، اور آپ کو کوئی حاصل کرنے والا اور ساتھ دینے والا نہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تنہا ہو گئے ہیں۔ چوتھی مراد، آپ گناہوں کی گمراہی میں اور زندگی کی ذلتوں میں یا پھر بد سے بدتر زندگی میں آپ چلے گئے ہیں اور ولایت چاہتے ہیں، فقیری چاہتے ہیں، تعلق چاہتے ہیں، نسبت اور احسان چاہتے ہیں۔ آپ رات کی تنہائیوں میں آنسو چاہتے ہیں، دعا کا لفظ چاہتے ہیں، دعا کا اہتمام چاہتے ہیں، دعا کی طاقت چاہتے ہیں اور دعا کی تاثیر چاہتے ہیں، تو سورۃ القریش بلا تعداد چاند کو دیکھتے ہوئے پڑھیں، اور بس ایک تصور ضرور کریں کہ مولا چاند کچھ نہیں مخلوق ہے، تو خالق ہے اور تو نے اس چاند میں روشنی ڈالی۔ اے مولا، میرا گھر بے روشن، میرا تن بے روشن اور میرا من بے روشن، میری زندگی میں اندھیرا، میری راہوں میں اندھیرا، میری آنکھوں میں اندھیرا، میری نسلوں میں اندھیرا، مجھے غربت کا اندھیرا، مجھے تنگ دستی کا اندھیرا، مجھے گناہوں کا اندھیرا، مشکلات کا اندھیرا، خوف کا اندھیرا، ذلتوں کا اندھیرا، ظلمتوں کا اندھیرا، ناکامیوں کا اندھیرا میرے اوپر چھا گیا ہے۔ تو جس طرح اپنی تجلی سے چاند کو روشن کرتا ہے، اس صورت کی برکت سے اپنی تجلی بھیج اور میرا سب کو روشن کر دے اور مجھے روشنی دے۔ عمل کا طریقہ، ہر چاند کی 12، 13 اور 14 کو اگر یہ عمل کرتے رہیں تو 3 دن کریں، یا ہر چاند جب بھی روشن ہو 10 دن کریں، یا کم از کم 14ویں کی چاند کی رات کو کریں، اور یہ باتیں کرتے کرتے سو جائیں۔ اور اگر آپ چاند کو نہیں دیکھ پاتے، آپ کے پاس وہ ماحول نہیں جس میں چھت یا صحن میسر ہو، لیکن 14ویں کا چاند ہے اور تاریخ 14 کی ہے، تو پھر تصور میں یہ عمل کرتے لیٹ جائیں۔ چاند ہے، چاند نظر نہ بھی آئے، لیکن یہی تصور ہو اور یہی عمل آپ کرتے چلے جائیں۔
اپنی نسلوں میں یہ عمل ضرور سکھانا، اپنی نسلوں میں یہ عمل ضرور سکھانا، کیونکہ آپ تو پا گئے، اگر نسلیں نہ پائیں تو پھر آپ بھی پا کر آخر کتنا پائیں گے؟ نسلیں آپ کی شاد و آباد ہو جائیں گی، اور اس کو اگر زندگی بھر کا معمول بنائیں تو آپ پر وہ خیر و برکت کی راہیں کھلیں گی، اور آپ پر وہ رحمت کی اور برکت کے راستے کھلیں گے جنہیں آپ نے کبھی سوچا اور نہ پایا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔